على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج 27 جنوری بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن کی بجائے درس حدیث مصطفیٰ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شان بیان ہوگی خلیفہ رسول، ہمراز مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، محسن مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حدیث بڑی پیاری ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سیدنا امیر معاویہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبوا علی من 7 قرب من ابار شتى حتى اخرج الى الناس فعهد الیہم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ میرے اوپر مختلف قسم کے 7 کنووں کے مشکیزوں کا پانی بہاؤ تاکہ میں لوگوں کی طرف نکلوں اور ان سے ایک وعدہ لوں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ 7 مختلف کنووں کا پانی لو، اکٹھا کر کے مجھ پر بہاؤ تاکہ میں نکلوں باہر، یعنی آپ کو بخار تھا اس وجہ سے، اور لوگوں سے وعدہ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد بھی تھا۔ قال فخرج عاصبا رأسه صلی اللہ علیہ وسلم حتى صعد المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو باندھا، بخار تھا اور وہ کیا تھا، درد، تو باندھ کر آپ باہر تشریف لائے اور پھر آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اب توجہ سے سنیے گا۔ فحمد اللہ، تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی حمد بیان فرمائی، اور پھر فرمایا وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، اب یہ توجہ سے سمجھنا، ان عبدا من عباد اللہ خیر بین الدنیا و بین ما عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا میں رہنے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، اس کو حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے ایک بندے کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سر ہلانے سے تو مجھے نہیں پتہ چلے گا، بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کسی بندے کا ذکر فرمایا، کسی کا نام نومینیٹ بات نہیں کی، ویسے فرمایا کہ کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کو لے لے، اس بندے کو اختیار دیا گیا ہے۔ اب آگے سنیے، تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ بندے کی بات ہوئی ہے، یہ لفظ آپ کو یاد رہے۔ جب سرکار یہ بات کر چکے تو فلم یلقنها الا ابو بکر فبکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ بات مکمل کی اور تو کوئی سمجھ نہ سکا، اور تو کوئی اس بات کو سمجھ نہ سکا کہ کسی بندے کا ذکر ہو رہا ہے، کہ اللہ نے کسی بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے، مگر کوئی نہ سمجھ سکا۔ فبکا ابو بکر فلم یلقنها الا ابو بکر، کوئی نہ سمجھ سکا مگر ابو بکر، فبکا، رونے لگ پڑے، فقال، اور پھر بولے کہ نفدیکا بآبائنا و امہاتنا و ابنائنا، کہنے لگے یا رسول اللہ، رو کر کہنے لگے حضرت ابو بکر، میرا باپ آپ پر قربان ہو، ہماری مائیں آپ پر قربان ہو، اور ہمارے بیٹے آپ پر قربان ہوں۔ آگے فرمایا
اب آپ کو بات ابھی تک آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ در حقیقت حضور نے اپنی بات فرمائی تھی۔ کس کی بات فرمائی تھی؟ سارا مجمع بولے نا جی۔ کوئی نہ سمجھ سکا تو صرف ابو بکر سمجھا۔ یہ ہے رازدار مصطفیٰ کہ کوئی نہ سمجھ سکے جو بات مصطفیٰ کی، وہ سمجھنے والا صدیق اکبر ہے۔ فقالا، پھر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، علی رسلک افضل الناس عندی فی الصحبۃ وذات الید ابن ابی قحافہ، کہو سبحان اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حوصلہ کرو، لوگوں میں میرے نزدیک صحبت اور سخاوت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق ہے۔ انہوں نے حضور کا راز سمجھا اور حضور نے صدیق کی فضیلت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اور راز سمجھ کر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، نفدی کبھی آبائینا، ہمارے باپ آپ پر قربان ہوں، وہ امہاتینا، ہماری مائیں قربان ہوں، وہ ابنائینا، ہمارے بیٹے قربان ہوں۔ اور حضور نے جواب کیا دیا؟ افضل الناس عندی فی الصحبۃ، کہ تمام لوگوں میں افضل الناس، پوری انسانیت میں جو ہیں، ان میں بھی جو آئیں گے قیامت تک، ان میں بھی فی صحبتی وذات الید ابن ابی قحافہ، کہ سخاوت کے لحاظ سے یعنی مال قربان کرنے کے لحاظ سے اور میری یاری کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اللہ نے صدیق اکبر کی ذات کو بنایا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی کمال کی ہے، اگر کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، انظروا هذه الابواب الشوارع، یہ کیوں ہے؟ اچھا، انظروا هذه الابواب الشوارع فی المسجد، آپ نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں جتنے دروازے ہیں وہ بند کر دو۔ لوگوں کے مکان قریب قریب تھے نا، تو کچھ دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، فرمایا وہ سارے مسجد کے دروازے، کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلنا الا ما کان من باب ابی بکر، سبحان اللہ، الا ما کان من باب ابی بکر، ہاں میرے یار صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دو، اس دروازے کو باندھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسجد میں دروازہ چودھریاں دا کھلدا ہے؟ سیاستدانوں دا کھلدا ہے؟ کیندا کھلدا ہے؟ امام مسجد کہہ چھڑو، سانو مولوی تو ہی رکھیا جی، شاباش بھائی، امام صاحب کا مسجد میں دروازہ کس کا کھلتا ہے؟ ابھی جب آپ باہر نکلیں گے تو دیکھ لینا کہ میرا کھل رہا ہے، تو یہ کیا اشارہ ہو گیا؟ ہائے ہائے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ سارے دروازے بند کرو، جو میرے بعد امام ابو بکر بنے گا اس کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا، میرے رسول مسلح پہ آئے گا، تو وہ امام ابو بکر ہوگا۔ اب لسٹ اٹھا لو، ان کے 12 اماموں میں ابو بکر ہے؟ بولنا۔ ان کے 12 اماموں میں حضرت عمر ہے؟ ان کے 12 اماموں میں حضرت عثمان ہے؟ اور ہمارے 12 امام تو نہیں ہیں، ہمارے تو سارے امام ہیں نا، صرف 12 نہیں ہے۔ بولیے صرف 12، پر ان میں اول سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ لو جی، حدیث کا آخری جملہ سناؤں اور بات پوری کروں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا سارے دروازے بند کر دو، میرے یار ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ کیوں کھلا رہنے دو؟ توجہ، فَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ نُورًا، کیونکہ میں صدیق کے دروازے پر نور دیکھ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، صدیق کی صداقت میں بھی نور ہے،
صدیق کے کلمے میں بھی نور ہے، صدیق کے ایمان میں بھی نور ہے، صدیق کے تقوی میں بھی نور ہے، صدیق کی نماز میں بھی نور ہے، حضرت صدیق کے سجدوں میں بھی رب کا نور ہے، حضرت صدیق کے رکوع میں، قیام میں، تلاوت میں، عبادت میں، ذہانت میں، فطانت میں، متانت میں، دیانت میں، امانت میں، لیاقت میں، شرافت میں، عزت میں، جہاد میں اور آپ کی سخاوت میں رب کا نور ہے۔ فرمایا دیکھو میں تو دیکھ رہا ہوں ابو بکر کے دروازے میں بھی رب کا نور ہے۔ بولو جی، ابو بکر کے دروازے میں بھی رب کا نور ہے۔ تو پھر میں کہنا دوں جس نبی کے ساتھ روزے میں سوئے پڑے ہیں وہاں بھی رب کا نور ہے، جب محشر میں اٹھیں گے تب بھی رب کا نور لے کر اٹھیں گے۔ تو یہ ہے شان۔ ایک چھوٹی سی حدیث ایڈ کر دوں، بولو نا، آپ کی طلب پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ میں یہ مقام صرف سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا وہ سب کچھ میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ بولو، میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے تو بات کوئی نہ سمجھ سکا اور صدیق اکبر سمجھ گئے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ منکرین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تفضیلیے ہیں ان کو بھی اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔